ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب۔ چونکہ پچھلے ویڈیو میں قبلہ کی بات چلی تھی تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کی جانب رخ کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، کہ مغرب اور مشرق کی جانب رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت پر، قیامت پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ نیکی یہ بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لانا ہے، یہ نیکی ہے۔ مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور نیکی یہ ہے کہ لوگ اپنے مال کو خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اور مسافر پر بھی مال کو خرچ کریں۔ والسائلین وفی الرقاب، اور سائلوں پر خرچ کرے اور غلاموں کو آزاد کرانے پر خرچ کرے، یہ چیزیں نیکی ہیں۔ کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر مال خرچ کرے۔ والسائلین وفی الرقاب، اور تنگ دستوں یعنی فقیر جو مانگنے والے آتے ہیں، سائلین پر خرچ کریں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نیکی یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیکی یہ بھی ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وعدہ کو پورا کریں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور پریشانی میں، دکھ میں صبر کا دامن نہ چھوڑے، جنگ کے سخت حالات میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے، ان دنوں میں بھی صبر کا پہلو تھامے رکھے۔ اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگار ہیں۔ اب یہاں پر قصاص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص کہتے ہیں کہ بالکل برابر بدلہ لیا جائے، برابر بدلہ لیا جائے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، فی القتلی، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے مقتول کے سلسلے میں۔ مقتول کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے مسلمانوں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ یعنی اگر کوئی آزاد مرد کو قتل کر دیا ہو، دانت توڑ دیا ہو، آنکھ پھوڑ دیا ہو، ہاتھ توڑ دیا ہو، پیر توڑ دیا ہو، تو اس شخص کا بھی، جس نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ آنکھ پھوڑا ہے تو آنکھ پھوڑی جائے گی، ہاتھ توڑا ہے تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا، پیر توڑا ہے تو پیر توڑا جائے گا، ایک گھونسا مارا ہے تو اسے بدلے میں ایک گھونسا مارا جائے گا، آزاد۔ اگر غلام نے یہ کام کیا ہے تو غلام کے ساتھ بھی یہی کام کیا جائے گا، اگر عورت نے کیا ہے تو عورت، اس عورت کے ساتھ بھی عورت بدلہ لے گی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع
بالمعروف واداء الیہ بإحسان، اگر اسے یعنی قاتل کو مقتول کے بھائی کی جانب سے معافی مل جائے تو فاتباع بالمعروف، تو دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے۔ اگر مقتول کی بھائی کی جانب سے قاتل کو معافی مل جائے تو یہ مقتول کے گھر والے کو چاہیے کہ دستور کے مطابق مطالبہ کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور مناسب طریقے پر ادا بھی کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور مناسب طریقے سے ادا کریں۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی جانب سے آسانی اور مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر اس کے بعد کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اس طریقے سے شاید تم خون ریزی سے بچ جاؤ۔ اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، شاید کہ اس طریقے سے تم خون ریزی سے بچ جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اب یہاں پہ وراثت کی بات کہی جا رہی ہے کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میں سے جب کسی کو موت کا احساس ہونے لگے، موت کا وقت قریب آ جائے اور اپنے پیچھے مال بھی چھوڑنے والا ہو، اگر تم میں سے کسی کو موت کا وقت معلوم ہو کہ قریب آنے والا، موت کا وقت قریب آنے والا ہے اور پیچھے مال بھی چھوڑنے والا ہے، تو الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو دستور کے مطابق والدین کے لیے اور رشتہ دار کے لیے وصیت کر جائے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تمہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے اور اپنے پیچھے مال چھوڑنے والے ہو، تو اب اپنے رشتہ دار کے لیے اور والدین کے لیے وصیت کر جائیں۔ حقاً علی المتقین، متقیوں پر، پرہیزگاروں پر یہ لازم اور ضروری ہے۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، اور اگر سننے کے بعد کوئی شخص اس کو بدل دے تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے۔ یعنی وصیت کرنے والا وصیت کر دیا اور سننے والا نے اس کے مر جانے کے بعد بدل دیا کہ ایسا نہیں کہا تھا بلکہ ایسا کہا تھا، تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اور جو وصیت کو سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور اگر موصی کی جانب سے یعنی وصیت کرنے والے کی جانب سے ظلم کا اور گناہ کا خطرہ محسوس ہو، ڈر اور خوف محسوس ہو، تو ان کو سمجھانا چاہیے، ان کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے۔ فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کو کسی بیماری لاحق ہو گئی یا مرنے والا ہے، اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، تو وصیت یہ کر رہا ہے کہ ایک بیٹا کو 75,000 دے دیا جائے، 1 لاکھ روپے مرنے والے کے پاس ہے، وصیت کرنے والے کے پاس ہے، تو اس نے وصیت یہ کی کہ ایک بیٹا کو 75,000 دے دیا جائے، اب باقی 25,000 میں تینوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، نا انصافی ہے، ظلم ہے، تو اسی سے قرآن منع کر رہا ہے کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اگر وصیت کرنے والے کی جانب سے ظلم کا گناہ کا خوف لاحق ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے،
ان کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے. فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب ان آیتوں سے روزہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ کو فرض کیا گیا ہے ایسے ہی جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر روزہ کو فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، اور وہ 30 دن 28 دن 29 دن کا جو ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، 29 کا یا 30 کا، تو اسی کو فرمایا گیا کہ ایام معدودات، وہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں استعداد کو پوری کر لے. یعنی رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے یا سفر پر ہے تو روزہ نہیں رکھ سکا تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین، اور ایک مسکین کا کھانا دینا یہ فدیہ ہے. اور جو شخص اس کی قدرت رکھتا ہو تو ایسا کرے. جو شخص ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اس آیت میں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بیماری کی وجہ سے یا سفر پر تھے تو روزہ نہیں رکھا. اب اگر آپ چاہیں تو اس روزہ کو قضا کر لیجئے، یا چاہے تو آپ فدیہ دے کر کے اس سے آزاد ہو جائیے. ٹھیک، لیکن اگلی آیت میں اس مسئلہ کو ختم کر دیا گیا. نہیں، آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے. اگر سخت لاحق بیماری یا ایسی بیماری ہے جس سے بالکل صحت کمزور ہو جائے گی اور بیماری اور بڑھتی چلی جائے گی تو ایسے شخص کے لیے فدیہ ہے. ورنہ اگر رمضان میں صرف آپ بیمار پڑے ہیں اور دیگر ایام میں آپ صحیح سالم ہیں تو آپ روزہ ہی رکھیے، فدیہ سے کام نہیں چلنے والا ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، اور اگر کوئی شخص خوش اسلوبی سے یا خوش دلی سے خیر کا کام کر لے، مزید خیر کا کام کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، فدیہ سے زیادہ بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ بتائیے آپ کہ قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ایسی روشنی ہے جو صحیح راستے دکھلانے کا کام کرتی ہے. والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے فلیصم، چاہے کہ وہ روزہ رکھے. یعنی رمضان کا مہینہ پائے تو اس مہینہ میں روزہ رکھنا ہے. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان ایام کے چھوٹے ہوئے روزہ کو رکھے. سمجھ گئے؟ اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو دوسرے مہینے میں رکھ لینا ہے، فدیہ دے کر کے جان نہیں چھڑانی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالی آپ سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، نہ کہ تنگی سختی.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، آپ کو سختی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تعداد کو مکمل کرو اور اللہ کی تکبیر کہو اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشکور بندے بن جاؤ گے، شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سے بہت قریب ہوں۔ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرا متعلق، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، چاہیے کہ وہ دل سے مجھے پکارے، دل سے مجھے پکارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور دل سے ایمان بھی لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ بن جاوے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، شروع دور کا، جب اسلام کا شروع دور تھا تو اس وقت دن اور رات دونوں کا روزہ ہوا کرتا تھا، یعنی مغرب کی اذان ہوتی تھی، افطار کر لیا جاتا تھا، اور اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ کے لیے سو گیا تو اب جو بیدار ہوگا اس وقت سے لے کر کے پھر مغرب کی اذان تک روزہ رکھنا ہے، یعنی رات کا بھی روزہ ہو گیا اور دن کا بھی روزہ ہو گیا۔ پھر سے اس کو سمجھیے کہ ایک شخص ہے جس نے روزہ رکھا، مغرب کی اذان ہوئی، افطاری کر لی، اس کے بعد اسے نیند آ رہی تھی، افطاری کر لی، مغرب کی نماز پڑھ لی، وہ سو گیا، سویا، پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، سمجھ گئے؟ اب اٹھ گیا ہے سو کر کے، تو اب عشاء کی نماز جب اٹھ گیا تو اب یہاں سے کچھ نہیں کھائے گا، اب یہاں سے پوری رات کچھ نہیں کھائے گا، پھر پورا دن ختم ہو جائے گا، پھر مغرب کے وقت اذان ہوگی، اسی وقت کچھ کھا سکتا ہے۔ اس طرح رات کا بھی روزہ ہو گیا اور دن کا بھی روزہ ہوا، اسی کو فرمایا جا رہا ہے۔ اور روزہ، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کرنی ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کرنی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں بیویوں سے صحبت کرنا حلال قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بڑی دشواری ہوا کرتی تھی، بعض صحابہ کرام نے اس طرح کی غلطی کر بیٹھے تھے، تو اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، یہ حکم صادر فرمایا کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں بیویوں سے صحبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لباس ہو۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات میں بیویوں سے صحبت کرنا حلال قرار دیا گیا ہے، تم اس کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم تھا کہ تم جو خیانت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابی سے کہ چونکہ رات میں بھی روزہ رکھنا ہو جاتا تھا، تو روزے کی حالت میں اس طرح کی غلطی ہو گئی کہ اپنی بیوی سے انہوں نے صحبت کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ تم خیانت کر رہے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اب تم اپنی بیویوں سے ملو، صحبت کرو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس کو طلب کرو۔
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے رات کی کالی سفیدی سے، یعنی صبح تک کھانے پینے کی اجازت ہو گئی ہے کہ رات کا اندھیرا ختم ہو جائے یہاں تک کہ صبح کا اجالا ظاہر ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تو اپنے روزہ کو رات تک مکمل کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اعتکاف کی حالت میں بیوی سے نہیں ملنا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ ہوا یہ حد بندی ہے۔ فلا تقربوها، تو اس کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اعتکاف کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کرنی ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد بندی ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو بالکل کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے شاید کہ تم پرہیزگار بندہ بن جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، تم اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور اس کے مقدمے کو حکام کے پاس مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کے کچھ حصے کو ہڑپ لو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنے آپ پر گناہ کو جان بوجھ کر کے گناہ کو مت اپنے اوپر مول لے لو۔ یاد رکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک فریق میں جھگڑا ہوا، ٹھیک، تو دوسرا فریق اس میں کیا کرتا ہے، اس کو چڑھا بڑھا کر کے کیس کروا دیتا ہے، پھر اس پیسے کو تھانے میں لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ 20,000 روپے دو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تھانہ میں لگا 5,000، 15,000 رکھا اپنے پاس۔ اس لیے منع فرما رہا قرآن کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ مال کو اور اس کے مقدمے کو حکام کے پاس اس غرض سے مت لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کے بعض حصے کو تم ہڑپ لو، اور جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو گناہ میں ملوث مت ہو۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یسألونک عن اللہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھ رہے ہیں، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے اور حج کے دنوں کو متعین کرنے کے لیے ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قل یا مواقیت للناس والحج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اور حج کے دنوں کو متعین کرنے کے لیے ایک میقات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھر کے دروازے سے گھر میں داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، شاید کہ اس طرح تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں ہوتا تھا کیا کہ جب کفار و مشرکین زمانہ جاہلیت میں حج کے لیے نکلتے تھے یا عمرہ کے واسطے گھر سے نکلتے تھے اور کسی وجہ سے پھر واپس آنا پڑتا تھا، تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے سے جو دیوار ہوتا تھا اس کو توڑ کر کے یہ پھاڑ کر کے جانا پڑتا تھا، تو اسی سے جاتے تھے، سامنے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو اسے منع کیا جا رہا ہے۔
آج بھی بعض مزاروں پہ ہم نے دیکھا ہے، ایک جگہ جانے کا ہمارا اتفاق ہوا تھا، تو ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مریدین ان کے پاس آئے، ملاقات کیے، تو جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو سیدھے مرید صاحب پیر صاحب کے پاس آئے، جب واپس جانے لگے تو پھر الٹے آئے ان سے، یعنی اپنا پھر کچھ بدلا نہیں کہ پیٹھ ہمارا وہ پیر صاحب کی جانب چلے جائے، پیٹھ ہماری پیر صاحب کی جانب ہو جائے گی، تو اس لیے انہوں نے پیٹھ کو ادھر نہیں کیا بلکہ الٹے یوں واپس ہو گیا۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ سب نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ چاند یہ تاریخ متعین کرنے اور اوقات متعین کرنے، دن کو متعین کرنے کی چیز ہے، یہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بعض ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم بھی سورج کو پوجا کرتے ہیں اور چاند کی عبادت کرتے ہیں، تو تم بھی تو چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہو، چاند کو دیکھ کر کے کیا کرتے ہو؟ عید کرتے ہو، تو چاند کی ہی عبادت کرتے ہو۔ تو معلوم ہونا چاہیے ہم اور آپ چاند دیکھتے ہیں اس لیے تاکہ تاریخ متعین کر سکیں، دن متعین کر سکے، اور کچھ نہیں، ہم تو عبادت ایک اللہ کی کرتے ہیں۔ تو یسألونک عن اللہ، لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو قل یا مواقیت للناس والحج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ صرف یہ حج کے دنوں اور لوگوں کے لیے تاریخ متعین کرنے کی چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں دروازے کے حصے سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو اور زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، تو زیادتی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ان کو تم جہاں پاؤ لڑو، ان سے لڑو اب جہاں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے اس نے تم کو نکال دیا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور قتل و قتال یہ فتنہ سے بھی زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ یعنی آپ سے یہ عہد کیا تھا، اس مسئلہ اس کو سمجھ لیجئے، عہد آپ سے یہ کیا تھا کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور آپ کو ہم گھر سے باہر نکالیں گے، لیکن اگر اس عہد شکنی اگر اس کی کرے، عہد کو توڑ دے، آپ سے لڑے، تو آپ کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اس سے آپ کو لڑائی کرنی ہے، چاہے جہاں آپ سے مل جائے۔ اب جہاں ملنے سے مطلب یہ ہوا کہ مسجد حرام کے پاس لڑائی جھگڑا کرنا منع تھا، اگر یہاں بھی وہ آ جائے تو یہاں بھی ان سے لڑنا ہے، کیونکہ وہ لڑائی میں پیش قدمی کر رہے تھے، تو اب چھوڑنا نہیں ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور اگر وہ تم سے مسجد حرام کے پاس لڑائی کرے تو تم بھی ان سے لڑو مسجد حرام کے پاس۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ تم اس سے مت لڑو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے مسجد حرام کے پاس۔ اگر مسجد حرام کے پاس بھی وہ تم سے لڑائی کرنا چاہیں، پیش قدمی کرے، تو تم بھی لڑنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں رہنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کرے تو تم بھی لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی منکروں اور اللہ کا انکار کرنے والوں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین باقی رہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ باز آ جائے تو ظلم اب نہیں کرنا ہے سوائے ظالم پر۔
زیادتی نہیں کرنا ہے صرف ظالم پر. اگر وہ باز آ جائیں تو اب ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے صرف ظالم پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام، اور شہر حرام کے بدلے شہر حرام ہے. والحرمات قصاص، اور حرمت تو قصاص ہی ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر تم پر ظلم و زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنا ہی ظلم و زیادتی کرو جتنا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. واحسنوا، اور بھلائی والا کام کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.